بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ نے تقریباً 1,24,000 کے قریب پیغمبر اس دنیا میں اپنے اپنے وقت پر بھیجے۔ ہر نبی کے آنے کے وقت ایک زندگی رائج تھی۔ نبی کے آنے پر جو زندگی رائج تھی پہلے سے، اس میں تبدیلی آئی۔ ایک نئی زندگی رائج ہوئی نبی کے آنے پر۔ کبھی تو نبی آیا پورے ملک میں، کسی پورے ملک میں جو رائج زندگی تھی وہ تبدیل ہو گئی، نئی زندگی رائج ہو گئی۔ کبھی نبی آیا اور ایک پوری حکومت میں ایک زندگی رائج تھی، وہ تبدیل ہوئی اور نئی زندگی رائج ہوئی۔ کبھی ایسا ہوا کہ نبی آیا، ایک طبقے میں ایک زندگی رائج تھی، نوح علیہ السلام کے وقت پورے ملک میں ایک تبدیلی آئی اور نئی زندگی رائج ہوئی جو نوح علیہ السلام لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک حکومت پہلے موجود تھی، اس نے ایک زندگی رائج کر رکھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے پر اللہ نے حکومت کو ہی تبدیل کر دیا اور حکومت کا نظام بھی تبدیل کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کے وقت میں ایک تاجر قوم تھی، ایک طبقہ تھا تاجروں کا، ان کے اندر ایک زندگی رائج تھی۔ نبی نے آ کے محنت کی اور اللہ جل جلالہ نے فضل فرمایا کہ وہ زندگی جو رائج تھی انتہائی غلط تھی، اسے اللہ نے ختم فرما دیا، نئی زندگی رائج ہوئی۔ قوم عاد و سمود کے وقت میں بھی ایک طبقہ ہے صنعت کاروں کا، ان میں ایک غلط زندگی رائج ہو گئی تھی، غلط یقین تھے، غلط خیالات تھے، غلط اعمال تھے۔ نبی آیا، ان کی برکت سے اللہ جل جلالہ نے تبدیلیاں پیدا فرمائیں، کچھ لوگ ہلاک ہوئے، کچھ برباد ہوئے، کچھ راہ پہ آ گئے، اور وہ نئی زندگی جو نبی لے کے آیا تھا وہ رائج ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک زندگی رائج تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے محنت کی اور اللہ جل جلالہ نے کرم فرمایا کہ ایک قوم کے اندر، پوری قوم کے اندر تبدیلی آئی۔ جو موسیٰ علیہ السلام زندگی کا طریقہ لے کے آئے تھے وہ رائج ہو گیا اور پہلا ختم ہو گیا۔ یہاں تک کہ سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے آ کر یہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کسی ایک ملک میں، کسی ایک حکومت میں، کسی ایک طبقے میں، کسی ایک اکثریت میں، کسی ایک قوم میں تبدیلی نہیں آئی، بلکہ پورے عالم میں تبدیلی آئی۔ یقین بدلے، اعمال بدلے، معاشرت بدلی، تعلیم بدلی، زندگی کا سارا نظام تبدیل ہو گیا۔ اور جو زندگیاں پہلے سے رائج تھیں وہ ساری ختم ہو گئی، ان میں سراسر باطل زندگیاں بھی تھیں، وہ بھی ختم ہو گئی۔ پہلے انبیاء کے آنے پر باطل زندگیاں صرف ختم ہوتی تھی،
سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو بھی زندگی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. طبقات میں بھی تبدیلیاں آئیں، ملکوں میں بھی تبدیلیاں آئیں، قوموں میں بھی تبدیلیاں آئیں، کالوں میں بھی تبدیلیاں آئیں، گوروں میں بھی تبدیلیاں آئیں، عورتوں میں بھی، مردوں میں بھی، جوانوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، پڑھے لکھوں میں بھی، حاکموں میں بھی، محکوموں میں بھی. سارا نظام تبدیل ہو گیا اور سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی مکہ معظمہ میں یہ اعلان کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو، اور لا الہ الا اللہ سے مراد صرف قول لا الہ الا اللہ نہیں تھا، بلکہ پوری زندگی جو میں لے کے آیا اس پوری زندگی کو قبول کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی جو زندگی تم لے کر چلو گے وہ عالم میں پھیل جائے گی. اللہ اس زندگی کو بھی محبوبیت عطا فرمائیں گے اور زندگی لے کے چلنے والوں کو بھی محبوبیت اور عزت اور غلبہ نصیب فرمائیں گے. روم کا نظام بھی ختم، فارس کا نظام بھی ختم، ہند کا نظام بھی ختم، چین کا نظام بھی ختم، کسی کا نظام نہیں چلے گا. صرف وہ نظام چلے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. چنانچہ سارے نظام ختم ہوئے اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے تھے وہ زندگی رائج ہوئی. اللہ جل جلالہ